بھائی کہتے ہیں کہ کلمہ کا ترجمہ کریں. ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ جناب محمد اللہ کے رسول. وہ کہتے ہیں تھے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے موجود ہے. اور ہمارے دوست کیا کہتے ہیں، ترجمہ تو کرو. کہتے ترجمہ کیا ہے کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہیں کہ تھے؟ ہیں. آپ کی رسالت قیامت تک باقی ہے. خود آپ چلے گئے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے. میرے پاس پردادا جی کی تصویر ہے، میں نے پکڑی ہوئی ہے. کیا میں کہوں گا یہ میرے پردادا تھے یا میرے پردادا ہیں؟ ہیں. پردادے والا رشتہ قائم ہے، خود جا چکے ہیں. باپ والا رشتہ قائم ہے، باپ قبر میں جا چکا ہے. یہ نہیں کہ باپ تھا اب کوئی نیا باپ آ گیا ہے. باپ اب بھی وہی ہے لیکن خود موجود نہیں ہے، قبر میں جا چکا ہے. ماں اب بھی وہی ہے لیکن قبر میں جا چکی ہے. تو نبوت اور رسالت والا رشتہ قائم ہے. ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینے کا اعزاز حاصل کریں گے. لیکن ذاتی طور پہ آپ جا چکے ہیں، یہ اللہ کا اعلان ہے. اس کے مقابلے میں یہ عقلی دلیلیں کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ کا فرمان واضح ہے. 30واں سپارہ، انک میت وانہم میتون. میت کا لفظ آپ کے اوپر میں نے نہیں بولا، کس نے بولا ہے؟ اللہ نے بولا ہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. موت کا لفظ یہاں پہ آپ پہ میں نے نہیں بولا، آسمان والے نے بولا ہے. 17ویں سپارے میں سورہ انبیاء میں افإن مت فهم الخالدون. یہاں پہ موت کا لفظ آپ پہ میں نے نہیں بولا، آسمان والے نے بولا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. صلی اللہ علیہ وسلم. موت کا لفظ کون بول رہا ہے؟ جناب صدیق بول رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے آپ جا چکے ہیں، دین کا مشن مکمل کیا. آپ کی عمر کتنی تھی؟ اگر ابھی تک ہے تو یہ عمر بڑھ کیوں نہیں رہی؟ 63 پہ آ کے رک کیوں گئی ہے؟ اگر آپ زندہ تھے تو صحابہ کرام نے کیسے آپ کو قبر میں ڈال دیا، کیسے آپ کے اوپر مٹی ڈال دی؟ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. البتہ برزخ کی زندگی آپ کو حاصل ہے، اور برزخ جو ہے وہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، وہ دنیا والی زندگی نہیں ہے. کئی علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قبروں میں دنیا والی زندگی حاصل ہے. یہ بالکل غلط ہے. وہ زندگی ہے برزخ والی، آخرت کا پہلا مرحلہ. اور وہ زندگی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار ہے، بہت مقدس ہے، بہت محترم ہے. لیکن وہ زندگی شہداء کو بھی حاصل ہے. وہ زندگی فرعون جیسے کافروں کو بھی حاصل ہے. فرعون کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ محسوس کرتا ہے؟ جی محسوس نہیں کرتا تو عذاب دینے کا فائدہ؟ محسوس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برزخ کی زندگی میں وہ زندہ ہے، وہاں کی زندگی اسے حاصل ہے، عذاب بھگت رہا ہے، تکلیفیں بھگت رہا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ ہے، فرعون کی زندگی عذاب والی ہے، بدترین ہے. تو بہرحال آپ حاضر ناظر نہیں ہیں. جب دنیا میں تھے تب آپ حاضر ناظر نہیں تھے. جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے. اور میرے بھائیوں، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے کہ جب جناب صدیق خلیفہ بنے اور نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فوت ہو گئے. یہ لفظ کون بول رہے ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے توفی، اور ابو بکر صدیق خلیفہ مقرر ہو گئے. یہاں عقیدے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، کہ صحابہ کرام بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. ان کے ہاں یہ نہیں تھا کہ پردہ فرما گئے، وصال ہو گیا، ایسے الفاظ ان کے پاس نہیں تھے.
اور جتنی محبت ان کو نبی علیہ السلام سے تھی اتنی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اور موت میں، فوت ہونے میں کسی کی کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے. مرنا، فوت ہو جانا کوئی گستاخی نہیں ہے. اس امر کو آج کے لوگوں نے ایشو بنا لیا ہے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ انبیاء کرام فوت ہو گئے تو گستاخی ہو جائے گی. صحابہ کرام کے ہاں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. وہ آرام سے کہتے تھے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑے آرام سے کہتے تھے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عائشہ کہتی تھی، جناب ابو بکر کہتے تھے، ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. اور آج کے لوگوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ اگر کسی نے کہہ دیا فوت ہو گئے تو جناب اس کی خیر نہیں. اور میں اس کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر یہ عقیدہ لوگوں میں جڑ پکڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام جو یہ لفظ استعمال کرتے رہے ان کے الفاظ شاید مناسب نہیں تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے الفاظ بالکل ٹھیک تھے. اور آج کے لوگ جس مسئلے کو، جس ایشو کو اٹھا رہے ہیں یہ غلط ہے اور صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے، 4 اماموں کے عقیدے کے خلاف ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے کے خلاف ہے. حقائق کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور نئے عقائد کو پرانے عقائد کی جگہ پہ ٹھونسنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے ابو بکر صدیق کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، جن کے دلوں میں اسلام کی تعلیمات داخل نہیں ہوئی تھیں، جو صرف اسلام کی عزت دیکھ کر، اسلام کی ظاہری فتوحات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، اسلام کی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کیا تھا. ان میں سے کئی لوگ مرتد ہو گئے اور کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کہنے لگے زکوٰۃ لینے کا حق حاصل تھا صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے بعد کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا حق حاصل نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام فوت ہوئے تھے جناب عمر فاروق جیسے آدمی نے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اسی مسجد نبوی میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، بخاری کی حدیث ہے، ننگی تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دوں گا. نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور آپ واپس آئیں گے اور ان منافقوں کو قتل کریں گے جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. اور جناب صدیق کو دیکھیے، ان کو جب اطلاع ملی آپ کے فوت ہونے کی، مدینہ میں نہیں تھے، تشریف لائے، جناب عائشہ کے حجرے میں داخل ہوئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، آپ کا بابرکت جسم ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر تانی جا چکی ہے. جناب صدیق آئے، ادب و احترام سے آپ کی پیشانی سے چادر اتاری اور آپ کی پیشانی پہ بڑے پیار و محبت سے بوسہ دیا، اور پھر کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کی قسم جب آپ زندہ تھے آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، اور جب آپ فوت ہو چکے ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے. واللہ لا یجمع اللہ علیک بین موتتین، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو موت آنا تھی آ چکی، اللہ آپ کو 2 موتیں نہیں دیں گے، جو ایک آنا تھی وہ آ گئی. پھر جناب صدیق مسجد میں آئے، ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا اور اس کے بعد جناب صدیق سبب نہ بنتے تو جناب عمر فاروق نے تو صحابہ کرام سے کہہ دیا تھا کوئی یہ نہ کہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. اور صحابہ کرام اس وقت جناب عمر فاروق سے سہمے ہوئے تھے، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. لیکن جناب صدیق آئے، اب جناب صدیق کی بہادری کا امتحان شروع ہوتا ہے، ان کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے. وہ آئے، جناب فاروق سے کہا بیٹھ جاؤ، فاروق نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. جناب صدیق ممبر پہ چڑھے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو بخاری میں آتا ہے، کہا من کان یعبد اللہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو عبادت کیا کرتا تھا جناب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا رب فوت ہو چکا ہے. جو عبادت کرتا تھا جناب محمد کی تو اس کا رب، اس کا معبود فوت ہو چکا، اور جو عبادت کرتا ہے اللہ کی تو اللہ زندہ ہے، اللہ کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد جناب صدیق نے وہ 2 آیتیں پڑھی جن میں آپ کے فوت ہونے کا ذکر ہے. انک میت و انہم میتون افإن مات او قتل. جب یہ 2 آیتیں پڑھی جناب فاروق نے یہ آیتیں سنی، آپ کے فوت ہونے کا یقین ہو گیا. اب پتا چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. اب افسوس سے زمین پہ گر پڑے، اور بعد میں کہا کرتے تھے جب وہ میں نے آیتیں صدیق کے منہ سے سنی مجھے ایسے لگا کہ جیسے ابھی نازل ہو رہی ہوں.